بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ بزرگوں، بھائیوں، رمضان شریف کی مبارک ساعتیں، مبارک شب و روز، مبارک صبح و شام اللہ کی فضل سے گزر رہی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے وقت یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے ایک ایک کر کے ایک اشرا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، ایک اشرا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور گویا کہ یوں کہیے کہ اشرائے رحمت گویا کہ گزر گیا ہے، یا یوں کہیے کہ گزر رہا ہے۔ اشرائے رحمت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گزر گیا۔ اشرائے مغفرت بھی دستک دے رہا ہے اور اپنی رفتار کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر آئے گا اشرا اتقم من النار کا، جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ کرے یہ سارے اشرے پوری عافیت اور خیر کے ساتھ اور پوری قدردانی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں داخل بھی ہوں اور ہم ان سے وصول بھی کر سکیں۔ میں یہاں رمضان شریف میں روزہ رکھنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، ذکر و اذکار اور تلاوت کرنے والوں کو ایک بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کئی بار ہمارے گناہ ہماری نیکیوں اور ہماری عبادتوں کی لذتوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ بہت تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا، فرشتہ میں بھی نہیں ہوں، اللہ میرے بھی حال پر، آپ کے بھی حال پر رحم فرمائے۔ کئی بار گناہ ہماری نیکیوں کو، یا کہیے کہ نیکیوں کی لذتوں کو ایسا متاثر کرتے ہیں، اللہ رب العزت حفاظت رکھے، کہ پھر بندہ چاہتا ہے کہ کہاں چلے گئے وہ دن اور رات، کہاں چلی گئیں وہ مبارک راتیں جن میں یہ عبادت کرتا تھا، میں وہ عبادت کرتا تھا، میں یوں لذت لیتا تھا عبادات کی، میں اون لذت لیتا تھا۔ کیا ہوا کیا ہوا، کہاں گئے وہ لذت والے اعمال، کہاں گئیں وہ لذت والی دعائیں، کہاں چلے گئے وہ مبارک سجدے، اور کہاں چلی گئیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ آدمی پھر ان کو بس ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ اور سچ بات بتاؤں، پھر ان کی واپسی، کہ وہ دوبارہ سے مل جائے، ان کی واپسی کے لیے پھر بڑی دو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ جانے کس کو وہ نعمت ملتی ہے دوبارہ سے، کس کو نہیں ملتی ہے نا۔ تو کس کو وہ نعمت ملی، کس کو نہیں ملی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، میں آج کے اس مختصر درس میں بس یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی لذت کہیں روزوں کی لذت کو ضائع نہ کر دے۔ ہمارے گناہوں کی وہ جھوٹی لذت جس کو ہم لذت سمجھتے ہیں، وہ نفس کی تفریح ہے، تھوڑی دیر کا مزہ، اور پھر ہمیشہ کا پچھتاوا۔ تو ہمارے گناہ کہیں درود شریف کے مزے کو متاثر نہ کر دیں، ہمارے گناہ کہیں ہمارے سجدوں کے لطف کو کھا نہ جائے، ہمارے گناہ کہیں ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سے، رمضان شریف کے انوار و برکات سے، رمضان شریف کے فیضان سے، اس میں مل رہی اللہ کی عطاؤں سے کہیں محروم نہ کر دیں۔ اس لیے بہت اہتمام کیجئے، بہت اہتمام کیجئے، بہت اہتمام کیجئے۔ کیا ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کا تقوی نصیب ہو گیا، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کا خوف نصیب ہو گیا، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت سے تعلق نصیب ہو گیا، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا نام جب آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ والا گناہ مجھے نہیں کرنا ہے، کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا خوف گناہوں سے روک دیتا ہے۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی بنیاد پر اپنی نیندوں کو، اپنی بھوک کو، اپنی دنیا کی لذتوں کو، خصوصاً گناہوں کی لذتوں کو قربان کرتے ہیں۔ واہ کیا مبارک ہیں وہ لوگ۔
ان کی تہجدوں کا لطف، ان کے سجدوں کا لطف، ان کی عبادات کا لطف، ان کی دعاؤں کا لطف، ان کی تمام تر چیزوں کا لطف، کیا خوبصورت۔ لیکن جب خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت رکھے۔ دیکھو گناہ سینکڑوں قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کے گناہ میں مبتلا۔ سب لوگ ایک جیسے گناہ نہیں کرتے، سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے پھرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کسی اور قسم کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی اور قسم کا گناہ کے متعلق بات کرو، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم چوری نہیں کرتے، لیکن کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم زنا نہیں کرتے، لیکن کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم روزہ اور نماز نہیں چھوڑتے، لیکن کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی نیکیوں کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں نیکی، وہ بھی نیکی کرتا ہوں، وہ بھی نیکی کرتا ہوں، لیکن گناہوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ یار یہ گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوتا ہے، اور یہ گناہ بھی میں کرتا ہوں، اور یہ گناہ بھی میں کرتا ہوں۔ اگر کچھ بھی نہ صحیح، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ زنا نہیں کرتے، آپ غیبت نہیں کرتے، آپ کچھ اور نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی 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 بیماری ایک پائی جاتی ہے، کیا؟ ہمارے دل ایک دوسرے کے متعلق اطمینان میں نہیں رہتے۔ ہمارے دل، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے سگے بھائیوں سے سلام کلام کرنے کو راضی نہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اون کیا تھا، یہ ایسا ہے، یہ وہ ویسا ہے۔ میں نماز بھی بہت تکڑی والی پڑھتا ہوں اور بھائیوں سے روٹتا بھی ہوں، بھائیوں کی غیبتیں بھی کرتا پھرتا ہوں۔ یہ عجیب کہانی ہے، اس دور کی بڑی بیماری ہے یہ۔ ہمیں اپنی نمازیں دکھائی دے رہی ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب میں بڑی نماز پڑھتا ہوں، میرا فلاں مسئلہ تو حل ہوا ہی نہیں، اتنے دن ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں فوراً اپنے بھائی کا گلا کاٹنے کی ہم وہ فکر کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم اس کی فکر ہی نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم مسجدوں میں بیٹھ کر مسجد کے پڑوسیوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس امام کے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اسی امام کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس امام کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد سے نکل کر اسی امام کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل عام چلن ہے، یہ بالکل عام چلن ہے، اور ہمیں نماز دکھائی دے گئی اور یہ غیبت دکھائی نہیں دی۔ کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ کہتا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے اگر توفیق ہو جائے وہ کہتا اللہ غلطی ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی غیبت کرتا ہے، وہ خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے غیبت کر لی، اور جبکہ اس نے زنا سے بھی زیادہ زبردست گناہ کیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا کہا گیا ہے نا، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ غیبت ہے۔ زنا کرنے والا کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ نیک لوگوں میں بیٹھ کے کہتا ہے صاحب آپ نیک لوگوں میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اسے یاد ہے کہ میں نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا۔ لیکن ایک غیبت کرنے والے آدمی کو آپ دیکھیے، کبھی دیکھا ہے آپ نے، کتنے لوگ دیکھیں آپ نے کہ غیبت کرنے کی بنیاد پر وہ آپ سے کبھی معافی مانگنے آیا ہو کہ صاحب وہ مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ فلاں موقع پر میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں آپ ایسے؟ زنا کر کے توبہ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن غیبت کر کے معافی مانگنے والے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک سے بھی کم ملیں گے، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ لمبی لمبی تسبیحیں، لمبے لمبے سجدے، رکوع، روزے، تراویح، نمازیں، تلاوت، درود شریف، استغفار، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں غیبتیں بھی ہیں، ساتھ میں۔ اب پھر کیا کہتا ہے میں اتنا درود پڑھتا ہوں جی میرا کام ہی نہیں ہو رہا، میں اتنے سجدے، اتنی تلاوتیں، اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں کرتا ہوں، اتنی تہجد پڑھتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا وہ کرتا ہوں، میرے تو کام ہی نہیں بن رہے۔ ادھر وہ سارے کام کیے عبادات کی لائن کے، ادھر مسجد سے نکلتے ہی کسی پڑوسی کی غیبت، یہ پڑوسی بہت برا ہے، مسجد میں آتا ہی نہیں، یہ فلانا تو ایسا ہی ہے، اس کے سجدے دیکھو تو بڑی فٹافٹ نماز پڑھتا ہے، یہ امام تو یوں ہے، استغفر اللہ، ابھی تو عبادت کر کے آیا ہے، اللہ سے کہہ رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور کیا کیا کہہ رہا تھا، اور باہر نکلتے پھر وہی اسی روش پر۔ میرے دوست، عبادت کرنے سے پہلے جن گناہوں میں مبتلا تھے، عبادت کرنے کے بعد ان گناہوں کو مزاجن چھوڑ رہا ہو، دل ان گناہوں سے اکتا رہا ہو، جب ہے مزے کی بات۔ اب یہ کیا بات رہی، ادھر گناہ، ادھر عبادت، ادھر پھر گناہ۔ اس روش کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پورے معاشرے میں لگی ہوئی ہے آگ ہے، یہ جو آگ میں نے ذکر کی ہے یہ پورے معاشرے میں لگی ہوئی ہے یہ آگ۔ یہ صرف اس میں مبتلا نہیں ہوں، صرف آپ مبتلا نہیں، اس میں بڑے اچھے مبتلا ہیں، بڑے اچھے مبتلا ہیں۔ ذرا فکر کریں کہیں ان مبتلا لوگوں میں آپ کی گنتی تو نہیں ہے؟ آپ کی تنہائیاں محفوظ ہیں، آپ کی راتیں محفوظ ہیں، آپ کے شب و روز محفوظ ہیں،
اللہ میری آپ کی حفاظت رکھے۔ اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ مبارک ہیں، اگر محفوظ نہیں ہیں تو اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ رات کو جب سویا کریں سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیا کریں، تاکہ جنہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کی غیبتیں کی، آپ سے بدگمانیاں پائیں، تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آج ذرا مختصر ہے، اسی پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس پیغام کو سمجھیں اور امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔